عزیز دوستو، جس طرح کالے جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے کالے جادو ختم ہونے کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ بے شک جادو برحق ہے اور اس کا علاج بھی برحق ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو اس کی یہ نشانیاں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا لیکن حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیسے گیا؟ صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں یہودیوں کا ایک وفد مدینے آیا۔ وہ ایک مشہور جادوگر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، جو کہ انصار کے ایک قبیلے میں رہتا تھا۔ ان دنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اس بچے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی مبارک کے ٹکڑے اور کچھ بال بھی حاصل کر لیے، اور یہی کنگھی کے ٹکڑے اور بال مبارک لے کے وہ گروہ لبید ابن عاصم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو خوب سارے پیسے دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنے کے لیے کہا۔ لبید ابن عاصم نے ایک نر کھجور کے خوشے کے اندر وہ بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی مبارک کے ٹکڑے رکھ دیے، اور ساتھ ہی ایک موم کا پتلا بنایا اور وہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیا، اور اس جادو کو زریب کے کنویں ذی ارگام کے اندر ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ جب اس جادو کو کیے ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا تو اس جادو نے اپنا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دکھانا شروع کر دیا، اور روایت کے مطابق یہ جادو 40 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر دکھاتا رہا، اور آخری 3 دن اس نے بہت زیادہ اثر دکھا دیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور بستر پر بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میری بیماری مجھ سے دور فرما، اے اللہ میری بیماری مجھ سے دور فرما، اور یہی کہتے ہوئے سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ مجھے میرے اللہ نے میری بیماری کے مطابق بتا دیا۔ 2 شخص میرے بستر کے قریب آئے، ایک میرے سرحانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دونوں آپس میں بات کرنا شروع ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا اس پہ جادو ہے۔ پھر پہلے نے پوچھا یہ جادو کس نے کیا، تو دوسرے نے جواب دیا یہ جادو لبید ابن عاصم نے کیا۔ پھر سوال ہوا یہ جادو کس چیز پہ ہوا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کنگھی کے دانے اور بالوں کے اوپر ہوا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا یہ جادو کہاں دفن ہے، تو دوسرے نے جواب دیا بنی زریب کے کنویں ذی ارگام کے اندر ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے یہ دفن ہے، جو کہ ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر موجود ہے۔ تو پہلے نے سوال کیا یہ جادو کیسے نکالا جائے، تو دوسرے نے جواب دیا پہلے اس کنویں سے سارا پانی باہر نکالا جائے، پھر کوئی اس کے اندر جا کے وہ جادو باہر نکال لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں کی طرف چل پڑے، اور اس کنویں سے تمام پانی باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کنویں کے اندر اترے اور وہ غلاف باہر نکال کے لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر 11 گریں موجود تھیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کو کہا۔ جیسے جیسے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہے وہ گریں خود بخود کھلتی رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو وہیں پھینک دیا۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ وہ جادو دفن کر دیا، بعض روایات میں موجود ہے کہ وہ جادو واپس کنویں میں پھینک دیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جادو آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ وہاں کا ماحول بہت زیادہ ڈرامہ تھا، وہاں کھجور کے پیڑ تو موجود تھے لیکن ان پہ پھل اس طرح کا تھا جیسے کوئی اژدہا یا سانپ کا پھن ہو۔ اس کنویں کا پانی اس حد تک ڈرامہ تھا اور وہ اس طرح کا پانی تھا جیسے زنگ آلودہ پانی ہو، اور مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی قیدی کو آزادی مل گئی ہو۔ تو عزیز دوستو، جیسے ہی آپ کا جادو ختم ہونا شروع ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو دلی سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کے ڈرانوے خواب آنے ختم ہو جائیں گے، آپ کو رات کو جھٹکے لگنے ختم ہو جائیں گے، آپ کو بلا وجہ کا غصہ آنا یا لڑائی جھگڑا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اور جادو کے علاج کے لیے سب سے بہترین وظیفہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہے،
لیکن اس کے ساتھ سب سے اول چیز دعا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جادو کا علاج اگر انسان خود کرے تو اس سے بہتر علاج کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس خلوص اور نیت کے ساتھ آپ اپنے لیے دعا مانگیں گے یا اپنے لیے صورتیں پڑھیں گے، اس نیت اور اس خلوص کے ساتھ کوئی نہیں پڑے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک کے حضور دل سے دعا کریں کہ آپ کے اندر جو بھی بیماری یا مسئلہ ہے اللہ پاک مکمل طور پہ ختم کرے، اور اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کو اپنی روز کی روٹین بنا لیں، یعنی رات سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ہر رات سونے سے پہلے یہ اپنے پہ دم ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہر طرح کی بیماری سے، مصیبت سے آپ کو دور رکھے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔